ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے، خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، توجہ ہے نا آپ سب کی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کی سیرت کی پیروی کرو تو ہم شان بیان کر کے کہتے ہیں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں وہ حسن میں بھی بے مثال، وہ علم میں بھی بے مثال، وہ کردار میں بھی بے مثال، وہ اخلاق میں بھی بے مثال، وہ جود و کرم میں بھی بے مثال۔ بلکہ میرے امام نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی شان ہی ایسی ہے کہ انہی کی پیروی کی جائے۔ آج کل کچھ لوگ یوٹیوبر بنے پھرتے ہیں اور چار شادیوں کی بات ہم کہتے ہیں بس تم یہی باتیں کرو، تمہاری فیلڈ یہی ہے، چار شادیاں، نوجوانوں کو ابھارو، انہیں ان کے ذہن کو خراب کرو، ممبر پر بیٹھ کر کامیڈی کرو، تم یہی کرتے رہو۔ تمہارا کام دین بیان کرنا نہیں، دین بیان کرنا کام ہی اہل سنت و جماعت کا ہے، جن کے پاس ادب بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی ہے۔ بھلا یہ شان بیان ہو رہی ہے؟ جیسے آج کل ایک بندے یوٹیوبر نے مفتی بنا پھرتا ہے، جسے لوگ طارق بھی کہتے ہیں اور مسعود بھی کہتے ہیں، عجیب ڈرامہ باز، ممبر پر بیٹھ کر یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر مولوی بکواس دیکھیں کیسی کی ہے، کہتا ہے نبی کو فالو کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ استغفر اللہ، ذلیلو تم مفتی بن گئے، تمہیں پڑھنا لکھنا آ گیا، نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ بکواس۔ اور اتنی جرت، یہ جرت ہوتی وہاں پر ہے جن کے اکابرین گستاخ ہوتے ہیں، جن کے بڑے گستاخ ہوتے ہیں۔ ادب ملتا ہی الحمدللہ عشق والوں کو ہے، جن کے بڑوں نے زندگی ادب کے ساتھ گزاری انہیں ہی ادب ملتا ہے۔ یہ جملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے کیونکہ امی تھے، میں نے کہا تمہیں امی کے معنی بھی نہیں پتا، آؤ سنی تمہیں بیان کرتا ہے، اور وہ سنی جس نے پیا ہی بریلی کا جام ہے، پیا بریلی کا جام ہے لیکن عطار کے مبارک ہاتھوں سے ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیگر تمام علماء کرام نے جو معنی امی کا بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ امی کے معنی یہ نہیں کہ جسے پڑھنے لکھنے نہ آتا ہو، امی کے آسان معنی میں بیان کر رہا ہوں۔ امی کے آسان معنی یہ ہے کہ جسے مخلوق نے پڑھنا لکھنا نہ سکھایا ہو، یہ امی کا معنی، جسے مخلوق نے پڑھنا لکھنا نہ سکھایا ہو۔ ورنہ میرے نبی کو کیسا پڑھنا آتا ہے؟ توجہ ہے تو ایک بات بتاؤں آپ کو، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا و مولا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوینا کی طرف ایک خط لکھو۔ جب حضرت امیر معاویہ نے لکھ کر اسے دیا نا تو اس نے کہا اچھا میں ان کے خط کو پڑھوں گا، انہوں نے تو اپنی جانب سے کچھ لکھ دیا ہوگا۔ اس نے یہ جملہ کہا، حضور جان کائنات نے خط لیا، پڑھا، پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے نہیں آتا، میرے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر کسی کائنات کے ایک فرد کو پڑھنا نہیں آتا۔ سنیں، حضور نے پڑھا،
اور پڑھ کر فرمایا معاویہ نے وہی لکھا ہے جو میں نے لکھنے کا کہا تھا. دلیل ہے نا پڑھنے کی؟ پڑھنے کی دلیل ہے. اور لکھنے کی دلیل سناؤں؟ بخاری شریف مقام حدیبیہ جس وقت صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اور صلح نامہ لکھنے والے میرے آقا مولا مشکل کشا تھے. آپ لکھ رہے تھے تو آپ نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان ہی لیتے تو پھر اختلاف کس بات کا تھا؟ کہا یہ مٹاؤ. حضور نے فرمایا علی سے مٹا دو. مولا علی عرض کرتے حضور یہ میں مٹا نہیں سکتا، میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے مٹا دوں. حضور نے فرمایا لاؤ مجھے دو. کہو سبحان اللہ. لاؤ مجھے دو. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور اس کی جگہ پر لکھ دیا محمد بن عبداللہ. لکھنا آتا ہے؟ کہو سبحان اللہ. لکھنا آتا ہے؟ مولوی لکھنا آتا ہے. مولویوں لکھنا آتا ہے. تم نے کہا تھا ہمارے دارالعلوم آ کر حضور نے اردو سیکھی ہے. میں نے کہا شرم آنی چاہیے. جس کے صدقے کائنات نے ہر بولی سیکھی ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارے مدرسے میں آ کے اردو سیکھے. شرم آنی چاہیے. اب یہاں دیکھیں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. یہاں ہمارے علماء نے بحث فرمائی ہے. اچھا کلام ہوا اس پر کہ کیا حضور کا لکھنا پڑھنا یہ امی ہونے کے خلاف نہیں؟ اللہ اکبر. محدثین نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. جملہ سنیے گا. فرمایا حضور کا لکھنا پڑھنا امی ہونے کے خلاف نہیں، بلکہ حضور کا لکھنا پڑھنا یہ حضور کا معجزہ ہے. میرے آقا کے معجزے کو تم کہتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. سنو، امی تھے حضور. حضور نے دنیا میں کسی سے سیکھا نہیں. حضور کو سکھانے والا صرف اللہ رب العزت ہے. کیوں؟ اس کی ایک حکمت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگر حضور دنیا میں کسی سے پڑھتے تو اس کا ادب کرنا پڑتا، اس کی تعظیم کرنی پڑتی، اور یہ کہنا پڑتا چونکہ استاد ہیں تو افضل ہیں. کہنا پڑتا نا بھائی. بندہ جب کسی استاد سے سیکھتا ہے تو استاد کا ادب تعظیم بھی کرتا ہے، اور استاد شاگرد سے افضل بھی ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات جن کی عظمت کے لیے اپنی گردنیں جھکائے وہ مخلوق کے لیے اپنی نظر جھکائے اور تعظیم کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور جانے کائنات وہ ہیں کہ ساری کائنات ان کا ادب کرتی ہے. ادب سے مراد تعظیم، ادب سے مراد افضل ہونا. چونکہ حضور سے افضل کوئی نہیں کائنات میں، اسی لیے حضور کا استاد کوئی نہیں کائنات میں سوائے اللہ رب العزت کے.